بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے قادیانیوں کو آپ مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کا جواب جو ہے بالکل سادہ سا ہے۔ اگر ایک عیسائی ہوں تو عیسائی سے سوال کیا جائے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یقیناً عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے اور ان کے اوپر نازل ہونے والی تورات ان کو بھی مانتا ہے۔ تو اب کوئی بندہ بھی عیسائی کو یہودی نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کے اوپر جو تورات نازل ہوئی ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو کوئی شخص جو ہے وہ یہودی نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جہاں پر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کو مانتے ہیں، ساتھ ہم ایک اور پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے ہیں۔ تو چونکہ ہم ایک الگ نبی کو مستقل نبی مانتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہودی نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح ہم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کو مانے تو ہمیں عیسائی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم ان کے بعد بھی ایک پیغمبر کو مانتے ہیں، ان کے بعد بھی ہم ایک کتاب کو مانتے ہیں۔ جبکہ قادیانی جو ہیں ان کا معاملہ صرف یہ ہے، یہ جہاں پر قرآن کو مانتے ہیں، ساتھ ہی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تذکرہ اس کو بھی یہ قرآن اور وحی کا درجہ دیتے ہیں، اور جہاں پر یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ساتھ ہی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب دجال اس کو بھی یہ نبی مانتے ہیں۔ تو چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو پیغمبر مانتے ہیں، قرآن کے بعد بھی کسی کو کتاب مانتے ہیں، تو اس لیے ان کو مسلمان ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم ان کو حقوق کیوں نہیں دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج جو اتنا پاکستان کے اوپر پریشر جو ہے ہوتا ہے یورپی یونین کی طرف سے اور یورپی ممالک کی طرف سے، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر انسان ایک کمپنی بنائے اور وہ کمپنی سال 200 سال 400 سال 500 سال یا 1000 سال سے چل رہی ہے، کوئی شخص بھی اس کمپنی سے الگ ہو کر اپنی الگ کمپنی بنائے، وہ 2 آدمی ہوں 4 آدمی ہوں 10 آدمی ہوں، تو وہ کمپنی بنانے کی تو اجازت ہے، لیکن اب وہ پہلی کمپنی کا لوگو استعمال نہیں کر سکتے۔ پہلی کمپنی کا لوگو اگر وہ استعمال کریں گے تو پوری دنیا کے اوپر قانونی طور پہ یہ جرم ہے کہ اس نے اپنی کمپنی بنائی، ایک کمپنی سے یہ الگ ہوا اور الگ ہو کر اس نے پرانی کمپنی کا نام استعمال کیا۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہودی بھی رہتے ہیں، پاکستان کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں، پاکستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، پاکستان کے اندر سکھ بھی رہتے ہیں، اور ہمیں ان سے کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا، اقلیت کے طور پر وہ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن قادیانیوں کے اوپر ہی ہمیں کیوں اعتراض ہوتا ہے اور کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے اسلام سے ہٹ کر، جب یہ اسلام سے ہٹے تو ساتھ ہی انہوں نے اسلام کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا، اور جب یہ مکہ سے ہٹے تو انہوں نے اپنے قادیان کو مکہ کہنا شروع کر دیا، مدینہ سے ہٹے تو اپنے ربوہ کو انہوں نے مدینہ کہنا شروع کر دیا، جنت البقیع سے ہٹے تو ربوہ کے قبرستان کو انہوں نے جنت البقیع کہنا شروع کر دیا۔ تو یعنی ایک الگ انہوں نے جب کمپنی بنائی ہے، الگ انہوں نے دین بنایا، الگ انہوں نے اپنے ایک فتنہ بنایا، گروہ بنایا، تو پرانا ہی نام یہ مسلمانوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو تکلیف تو ہمیں زیادہ ہے کہ یہ قادیانی ہمیں زیادہ تکلیف دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ اللہ کے نبی کا نام بھی استعمال کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور اپنی تبلیغ کو جو معاذ اللہ وہ اسلام کا پرچار بھی کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، تو اس وجہ سے ان کو حقوق نہیں دیے جاتے۔ اگر ایز اقلیت جس طرح کہ پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ اپنی پوزیشن ڈکلیئر کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جس طرح عیسائیوں کو حقوق مل رہے ہیں، جس طرح یہودیوں کو مل رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں ہندوؤں کو حقوق مل رہے ہیں، سکھوں کو حقوق مل رہے ہیں، تو سیم اسی طرح قادیانیوں کو بھی حقوق ملیں گے۔ اب ان کی مصیبت یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر رہ کر، مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کے نبی کو مان بھی نہیں رہے، مسلمانوں کے قرآن کو مان بھی نہیں رہے، الگ وحی کی باتیں کرتے ہیں، الگ نبوت اور رسالت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب یہ ایک کمپنی سے ہٹ کر پرانی کمپنی کا نام استعمال کریں گے تو پھر تو حقوق ان کو کیسے ملیں گے؟ تو یہ
دو جو ہے وہ میجر سوال ہیں، اور تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی قسم کا کوئی ذلی نبی نہیں آ سکتا، کوئی بروزی نبی نہیں آ سکتا، کوئی تشریعی نبی نہیں آ سکتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، نہ نبی ہو سکتا ہے نہ رسول ہو سکتا ہے۔ اب جو بھی قیامت تک آئے گا وہ نبی بن کر نہیں آئے گا، وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق جو ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ختم نبوت کی مثال دی گئی کہ انتہائی خوبصورت گھر کے ساتھ ایک شخص نے انتہائی خوبصورت گھر بنایا، اور سارا کچھ بنانے کے بعد ایک کونے کے اندر اس نے ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھ دی۔ اب دیکھنے والے جو تھے وہ آئے، دیکھا، انہوں نے اس کا حسن بیان کیا، خوبصورتی بیان کی، جمال بیان کیا، اور اس کی تعریف کی کہ مکان بڑا خوبصورت ہے، لوکیشن بڑی اچھی ہے۔ تو لیکن وہ جب ایک جگہ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہاں اینٹ کیوں نہیں لگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِينَةُ، وہ آخری اینٹ جو ہے وہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو مکان بنایا اس میں آخری اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین۔ اب کوئی بندہ مکان دیکھ کر خوبصورت مکان بناؤ، ساری اینٹیں لگ چکی ہوں، پھر دوبارہ اینٹ لگانا چاہے تو پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ پہلی اینٹ کو نکالنے کی کوشش کرے گا، تو یا وہ اینٹ کے اوپر اینٹ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ اینٹ کے اوپر اینٹ لگاتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ عمارت کی خوبصورتی کے اندر فرق پڑے گا، اگر اینٹ نکال کر دوبارہ اینٹ لگائے گا تو تب بھی جو ہے وہ عمارت کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت کی عمارت بنائی ہے، اس عمارت کے اندر یہ قادیانی جو ہے یہ نقص نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، اور اس کو نقصان پہنچانے کی جو ہے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اگر انہوں نے حقوق لینے ہیں تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہو جائیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو اسلام کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں اور اپنی پوزیشن واضح کریں۔ تو اسی طرح ایز اقلیت پاکستان کے اندر اور اسلام کے اندر جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ملیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو اور دوسرا بندہ بھاگ کر آئے اور وہاں پر کرسی رکھ کر کہہ دے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں۔ یہ تو دنیا کی کسی قانون کے اندر اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو دعا ہے